تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 9, 10, 11 تین آیت ہے 9, 10, 11 آیت نمبر 9 He said, Thus your Lord says, it is easy for me. تو یہ جو he said کہ وہ جو فرشتے یعنی جو فرشتے ہیں جن سے ان کی مطلب بات چیت ہو رہی تو وہ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے کہا Thus your Lord says, it is easy for me کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ تم کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ تم اولڈ ایج میں ہو اور اب تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو تمہاری بیوی بانجھ ہے لیکن تمہارے رب کے لیے وہ بہت آسان ہے. Certainly I have created you before when you had been nothing اور یقیناً میں نے تو تمہاری بھی تو تخلیق کی تھی نا جبکہ پہلے جو کی تھی تمہاری تخلیق تو تب تو تم کچھ بھی نہیں تھے نا کیونکہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا نا جو اللہ نے بنایا وہ کچھ بھی نہیں سے ہی تو بنا ہے nothing. آیت نمبر 10 He said یعنی زکریا علیہ السلام said My Lord appoint for me a sign تو اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مطلب بنا دے تاکہ ان کی دل کو یقین آ جائے نا. He said اللہ نے کہا Your sign is that you shall not speak unto mankind for 3 nights though having no bodily defect. تو نشانی سائن یہ ہوگا کہ آپ 3 راتوں تک کسی انسان سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کہ بھئی جیسے زبان یا کچھ بھی یعنی جیسے انسان گونگا ہوتا ہے وہ بات نہیں ہے کسی نقص کی وجہ سے نہیں نشانی ہے وہ. آیت نمبر 11 Then he came out to his people from the mihrab اب وہ اپنے رب سے ان کو جو کچھ بھی بات چیت ہو رہی تھی جو بھی اس کے بعد وہ اپنے محراب سے باہر آئے لوگوں کی طرف. And he indicated to them by signs to glorify Allah in the morning and in the afternoon. تو انہوں نے اشارتن بنا اوہا یعنی کہ وہی اندر ورڈ آ گیا تو وہ انہوں نے بالکل خاموشی کے ساتھ اشارے سے بتایا کہ اللہ کی بہت ہی تسبیح کرو اللہ کی بہت تسبیح کرو صبح و شام. تو وہ انہوں نے اشارتن بتایا کیونکہ اب وہ بات نہیں کر سکتے انسانوں سے تو وہ چیز تو مطلب ابھی his amazement ایک منٹ ہاں the answer of the angel یعنی فرشتے کا جواب قالا he said that is the angel یعنی وہ فرشتہ ہے جنہوں نے کہا کہ in his response to Zakaria and his was amazement. تو یہ جو فرشتے ہیں جن کا مطلب جو زکریا علیہ السلام کی دعا کا جو جواب لے کر آئے ہیں اور وہ بہت ہی حیران اور مطلب تعجب میں ہیں. کذالک ان کا کذالک ایسا ہی ہے. قال ربک هو علی حین thus says your Lord تو کہا انہوں نے فرشتے نے کہ یوں ہی ہے تمہارے رب نے کہا اٹ از ایزی فار می وہ میرے لیے بہت ہی ایزی ہے آسان ہے. ہوا علیہ میرے لیے حین حین یعنی بہت آسان meaning the birth of the son will be from you and from this wife of yours and not from any other woman. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیدائش ہوگی آپ کے بیٹے کی تو وہ آپ اور آپ کی یہی بیوی ہوگی کوئی اور عورت نہیں. حینو کا مطلب ہے ایزی آسان meaning it is simple and easy for Allah to do. اللہ کے لیے یہ بہت ہی سمپل ہے بہت آسان ہے. Then he the angel mentioned to him اس کے بعد فرشتے نے ان سے ذکر کیا that which is more amazing جو اور بھی تعجب والا ہے مطلب ذکر. Then what he was asking about the angel said that the Lord said کہ فرشتے نے کہا کہ تمہارے رب نے کہا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا Certainly I have created you before یقیناً میں نے تو تمہیں پہلے بنایا نا پہلے تمہیں بنایا نا میں نے when you had been nothing جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے بنایا نا تمہیں.
دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ، اور یہ اللہ کی ایک اور آیت سے بہت ملتا جلتا ہے جو کہ سورہ نمبر 76 یعنی سورہ دہر بھی اس کا نام ہے اور سورہ انسان بھی اس کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Has there not been over man a period of time when he was not a thing worth mentioning. تو کیا انسان کے اوپر پہلے یہ وقت گزر نہیں چکا کہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کا ذکر بھی کیا جائے، یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں تھی کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے، کہ he was not a thing worth mentioning، یعنی ذکر کے لائق بھی نہیں تھا وہ. آیت نمبر سوری، دا سائن آف دا پریگنینسی. اب یہاں پر جو نشانی ہے کہ وہ ان کی پریگنینسی کا نشانی، اللہ دا ایگزالٹڈ، اللہ سبحانہ و تعالی انفارمڈ اباؤٹ زکریا دیٹ ہی سیڈ، کہ انہوں نے زکریا کے بارے میں یہ انفارم کیا، قال رب اجعل لی آیتن، ہی یعنی کہ زکریا علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میرے رب اپوائنٹ فار می اے سائن، اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی مقرر کرو، گیو می اے سائن، مجھے ایک سائن، ایک نشانی دیجیے، اینڈ اے پروف، اور ایک ثبوت بھی دیجیے، آف دا ایگزسٹنس آف دیٹ وچ یو ہیو پرومسڈ می، کہ اس کا وجود کا جو آپ نے مجھے وعدہ کیا، پرومس کیا ہے، جس کے وجود کا یعنی بیٹے کا. سو دیٹ مائی سول ول بی ایٹ ریسٹ، تاکہ میری روح جو ہے اس کو سکون ملے، اینڈ مائی ہارٹ ول بی ایٹ ایز ود یور پرومس، اور میرا دل جو ہے وہ بہت ہی اطمینان میں رہے گا کہ جو اللہ آپ نے پرومس کیا مجھے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے نا وہ. سملرلی ابراہیم علیہ السلام said، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی ہی کہی تھی، مطلب جیسی کہ زکریا علیہ السلام نے کہا. یہ ہے سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ، آیت نمبر 260. ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. My Lord، اے میرے رب، شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دا ڈیڈ، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے. He said، یعنی اللہ نے کہا، ڈو یو ناٹ بلیو، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے. He said، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یس آئی بلیو، میں ایمان رکھتا ہوں، بٹ ٹو پٹ مائی ہارٹ ایٹ ایز، لیکن مجھے میرے دل کی تسلی کے لیے. دین اللہ سیز قال آیتک، تو اب اللہ یہاں پہ جواب دے رہا ہے کہ ہی سیڈ یور سائن از، تمہاری نشانی یہ ہے کہ میننگ یور سائن ول بی، تمہاری نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، that you shall not speak unto mankind for 3 nights, though having no bodily defect. کہ تم کسی بھی انسان سے 3 راتوں تک بات نہیں کر سکو گے جبکہ تمہارے میں کوئی نقص نہیں ہے. Meaning your tongue will be prevented from speaking for 3 nights. تمہاری زبان جو ہے اس کو روک دیا جائے گا کہ وہ 3 راتوں تک کسی سے بات نہ کر سکے. while you are healthy and fit، جبکہ آپ بالکل صحت مند ہو اور بہت ہی فٹ ہو ایک دم، یعنی کوئی آپ کے اندر کوئی بھی نقص نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. وداؤٹ اینی سکنس اور illness، آپ کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، وہاب السدی، قتادہ رحمہ اللہ and others said his tongue was arrested without any sickness or illness. ان کی زبان جو ہے اس کو اللہ نے اریسٹ کر دیا تھا، یعنی کہ مطلب جیسے پکڑ لیا تھا، جس میں کہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی سکنس کی وجہ سے نہیں. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said he used to recite and glorify Allah، کہ وہ بہت تلاوت کرتے تھے اور بہت اللہ کی تسبیح کرتے تھے. But he was not able to speak to his people except by gestures. لیکن یعنی سوچو کہ وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی کلام کی تلاوت، تورات ان کے پاس تھی نا،
تو وہ سب کر رہے تھے لیکن وہ انسانوں سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے سوائے اشارے کے. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ یہ انہوں نے کہا ابن عباس نے ثلاث لیال سویہ 3 nights though having no bodily effect. The nights were consecutive. یعنی انہوں نے کہا کہ 3 رات جبکہ ان کے جسم میں تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا مگر وہ 3 رات ایک ساتھ کنٹینیوسلی یعنی اس کے اندر وقفہ کوئی نہیں آئے گا. 3 رات ایک ساتھ جائے گی یعنی وہی ہوا نا پھر تو وہ 3 دن کی بھی بات پوری ہوگی نا 3 رات 3 دن کیونکہ دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا. However, the first statement that is reported from him and the majority is more correct. اور یہ مطلب جو بھی ان سے یہ مطلب statement جو ملا ہے اور جو بھی majority جو ہے وہ سب برابر سب لوگ صحیح ہے. This ayah is similar to what Allah the Exalted said in Surah Al Imran. سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے جب کہا کہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 41 قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. He said یعنی یہ زکریا علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں او مائی لارڈ. یہ اب ہم آل عمران کی آیت پڑھ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے رب میک اے سائن فار می میرے لیے ایک نشانی بنا دے یعنی تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کی مجھے ایک نشانی دے دے. اللہ said your sign is that you shall not speak to mankind for 3 days except with signals. تو نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ تم کسی بھی انسان سے بات نہیں کر سکو گے 3 دن متواتر اور وہ اشارتاً جو بھی تم بات کرو اشارے سے. اینڈ ریمبر یور لارڈ مچ اور اپنے رب کو زیادہ یاد کرو اینڈ گلوریفائی ہم ان دا آفٹرنون اینڈ ان دا مارننگ اور اللہ کی تسبیح کرو اور یعنی کہ زیادہ مطلب وہی صبح و شام یعنی اس میں آفٹرنون پہلے ہے نا تو شام اور صبح. دس از اے پروف that he did not speak to his people for these 3 nights and their days as well. تو یہ ثبوت ہے ان کے لیے کہ وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے 3 راتیں and their days as well اور اس کے جو دن ہے وہ بھی کیونکہ سورہ آل عمران میں 3 دن تھا اور اب سورہ مریم میں 3 رات ہے. اللہ رمضان وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رمضان آیت میں except with signals یعنی کہ اشارتاً کچھ بھی جو بھی سمجھانا ہے meanings with bodily gestures. This is why Allah says in this noble ayah کہ تم اپنے جسم سے جو بھی اشارہ کر کے بتا سکتے ہو بتا دو. وہی اسی لیے کہا گیا تھا وہاں کیونکہ وہی کے اندر خاموشی کے ساتھ اور ایک دم مطلب اشارتاً جو بھی میسج دینا ہے. فخرج علی قومہ من المحراب then he came out to his people from the محراب اور اب وہ اپنی جو ان کی عبادت کا جو تھا چیمبر وہ وہاں سے باہر آئے لوگوں کے پاس کیونکہ وہاں پر وہ اندر اپنے اللہ کی تسبیح اور عبادت اور اپنا تورات کا مطلب تلاوت سب کرتے تھے نا. ریفرنگ ٹو دا پلیس ویئر ہی واز گیون دا گڈ نیوز آف دا چائلڈ یعنی کہ محراب وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو بیٹے کی خبر دی گئی بشارت. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ اوہا میں وہی ورڈ ہے. He indicated to them by signs تو ان کو مطلب اشارتاً یعنی ان کو اب اشارتاً بات کرنی ہے نا meaning he made a gesture to them that was subtle and swift تو یعنی جیسے اچھا کوئکلی بھی اور جلدی سے انہوں نے اشارتاً جو بھی بات بولنی ہے وہ بول رہے تھے جب باہر آ کے لوگوں سے پبلک سے بات کرنی ہے تو. ان سبحوا بکرۃ وعشیا ٹو گلوریفائی اللہ یعنی کہ اللہ کی عبادت اللہ کی مطلب بندگی کرو اللہ کی تسبیح کرو ان دا مارننگ اینڈ ان دا آفٹرنون یہ انہوں نے اشارتاً بتایا. That they should be agreeable to what he was commanded to do during these 3 days کہ یہ 3 دن جو ہے اس میں مطلب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب یعنی تمہیں یہ کرنا ہے تو اس میں تم مطلب جو بھی حکم دیا گیا اس پہ وہ کرو اس پر راضی ہو کے. انکریز ان ہز ڈیڈز اینڈ گریٹیٹیوڈ اور انہوں نے اور یہ کہ مطلب تم بھی اپنے
اچھے نیک اعمال جو ہے وہ اور بھی زیادہ کرو، اور اللہ کی شکر گزاری بہت کرو فار واٹ ہی ہیڈ گیون ہم، کیونکہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کی مطلب عبادت اور جو بھی نیک اعمال جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ ان کو وہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بیٹے کی جو خوشخبری دی. مجاہد said فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ he indicated to them by signs. تو انہوں نے he made a gesture، یعنی انہوں نے اشارتاً بتایا. وہاں بن قتادہ said the same، اور ان لوگوں کا کہنا بھی وہی ہے کہ اشارتاً بتایا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.